بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مناظر اسلام ترجمان مسلک کے اہل حدیث حضرت مولانا محمد عمر صدیق صاحب کو کہ وہ خطاب فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ عیوب اور نقائص سے منزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی کا مطلب و معنی وہ تمام اعمال و اقوال بجا لانا جو اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے۔ بنیادی طور پر بندگی کی دو قسمیں ہیں، ایک کا تعلق عقیدہ سے ہے اور دوسرے کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہے، اور اس کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان و عمل کی درستگی یہ جنت میں جانے کے لیے شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ ایمان لانے کے بعد جو نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے فردوس کی جنتیں تیار کر رکھی ہیں، ہمیشہ ہمیش وہاں رہیں گے، کبھی بھی وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، آج امت مسلمہ اکثریت ایسے ہیں کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، شرک کرتے ہیں، کفر پایا جاتا ہے، اور جن کا ایمان درست ہے
ان کے پاس توحید و رسالت کی نعمت عظمی ہے، تو ان کے پاس اچھے اعمال نہیں ہیں۔ میں آج کی مجلس میں بنیادی طور پر کچھ ایسے اعمال بتانا چاہتا ہوں کہ جس سے انسان کی دنیا و آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ ہم نیک ہونا چاہتے ہیں، ہو نہیں پاتے، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوڑ نہیں سکتے، اللہ سے دوستی چاہتے ہیں، دوستی ہوتی نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بدن کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو بدن ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو بندہ بھی خراب ہے۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ یہ دل بیمار ہے، جیسے بیمار آدمی اسے کھانے کی لذتیں اچھی نہیں لگتی، اگر منہ کڑوا ہو تو مٹھاس بھی فائدہ نہیں دیتی۔ ہم بیمار ہیں، نماز فائدہ نہیں دے رہی، ہم بیمار ہیں، روزے، حج اور عمرے جو ہیں یہ فائدہ نہیں دے رہے۔ تو بنیادی طور پر 6 عمل ایسے ہیں کہ جن کی درستگی سے انسان کا دل بھی ٹھیک ہو جائے گا، عبادت کے ساتھ اس کا دل بھی لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح دنیا کی چیزوں میں لذت رکھی ہے، اچھا لباس یہ لذت کا باعث ہے، اچھا گھر عزت و شرف اور لذت کا باعث ہے، سکون کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، دنیا میں کسی بندے کے سعید، خوش بخت، نیک بخت ہونے کی 4 علامتیں ہیں کہ اللہ نے اس کو بیوی بھی نیک عطا کی ہو، گھر بھی اچھا عطا کیا ہو، ہمسایہ بھی اچھا عطا کیا ہو، اور سواری بھی اچھی عطا کی ہو۔ اور آج کی ہماری مجلس کے جو میزبان ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ حاجی عبدالغفار صاحب، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نعمت دیتا ہے تو وہ گناہ کی طرف لپکتے ہیں۔ انہوں نے اچھا گھر بنایا، علماء کو دعا کے لیے بلایا، آج کا یہ دینی پروگرام رکھا، دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر کو نعمت و فضل والا بنائے، اور ہم میں سے جتنے بھی بے گھر افراد ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو بھی گھر عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، میاں بیوی کے تعلق میں بھی اللہ نے لذت رکھی ہے، لیکن جو لذت اللہ کے ساتھ محبت میں ہے اور نماز میں ہے، دنیا کی کسی لذت والی چیز میں نہیں۔ اب ہم نے نہیں تو کہہ دیا، پر یہ چیز بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ عبادت کی جو لذت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی ہے۔ اور آپ کو ایک مسئلہ سنا دوں، یہ مسئلہ زندگی میں آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے 4 مؤذن تھے، کتنے؟ 2 مسجد نبوی کے، ایک مسجد قباء کے عمر بن عاص العائزی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک مسجد حرام کے ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسجد نبی کے 2 مؤذن عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم جو اپنی مسجدوں میں اذان دیتے ہیں یہ حضرت بلال والا انداز نہیں ہے، حضرت ابو محذورہ والا انداز ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر
حضرت ابو محذورہ ایسے اذان دیتے تھے ملا کر، اس کو وصل کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ وصل. حضرت بلال کی جو اذان ہے وہ وصل نہیں تھی، وہ فصل تھی. ہر کلمہ الگ الگ پڑھتے تھے. اللہ اکبر پڑھ لی، وقف، فصل، پھر پڑھا اللہ اکبر. اب بالکل سادہ آواز میں، بغیر کسی ترنم کے، غنا کے، بغیر کسی ملاپ، کلمہ کے ملاپ سے، کہ جس سے آواز جو ہے وہ خوشنما خوبصورت لگتی ہے، بنتی ہے، وصل کے ساتھ نہیں، فصل کے ساتھ اذان دیتے تھے. تو نبی علیہ السلام اتنی سادہ آواز میں اذان دینے والے مؤذن کو کیا کرتے تھے؟ یا بلال قم فاذن وارحنا بالاوانی. اے بلال اذان پڑھ اور اذان پڑھ کے ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کر دے. اب وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ یاد کرنی ہے، گھر میں لکھنی ہے، مسجد میں لکھ کے لٹکانی ہے، جیب میں ڈالنی ہے، مضبوطی سے ضبط کرنی ہے. 6 چیزوں میں سے پہلی چیز ایمان کی درستگی. پہلی چیز کیا ہے؟ بولیے پہلی چیز. وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی جنت کو ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام کر دیا. انسان کا ایمان درست ہونا چاہیے، اور ایمان کی درستگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے وہ سب سے مقدم ہے. لا الہ الا اللہ. اور اللہ کا اعلان کیا ہے؟ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. تمام نبیوں کی بعثت کا مقصد، کتابیں اتارنے کا مقصد، فرشتوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ مصائب سے نجات دینے والا اللہ ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من رزق دینے والا کون ہے؟ قل من یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ. اور غیب کو جاننے والا کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. تو میرے بھائیو، رزق دینے والا اللہ ہے، غیب جاننے والا اللہ ہے، اسی طرح اولادیں دینے والا بھی اللہ ہے. قرآن مجید سنتے دل کرتا ہے، میں شعر نہیں جاؤں ایتا دیسا میرے کو جنیاں مرضی اللہ دی توفیق میں سنی جاؤ. قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید. ان کا ایمان جوان ہے. یہ کون ہے؟ ان کا نام ابراہیم ہے. دونوں بزرگ نبی ہیں. بڑھاپے میں
اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، اور بڑھاپے میں ان کو بیٹے عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، مصائب میں نبیوں نے پکارا ہے تو کس کو پکارا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، بیر مدین پر ہے، ان کو بھوک لگ گئی ہے اور اللہ نے ان کے الفاظ کو قرآن بنایا عقیدہ سمجھانے کے لیے۔ ترجمہ امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا پڑھ لینا۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور روٹی منگن دا انداز ہی اللہ نو ایڈا پیارا لگا، اللہ نے کہا موسیٰ روٹی بھی لے تے روٹیاں پکان والی بھی۔ یہ جو توحید ہے یہ بنیاد ہے جنت جانے کے لیے۔ ایمان کی درستگی کی دوسری علامت، وہ دوسری علامت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی رسول سمجھنا اور آپ کے نام کا بھی ادب کرنا، آپ کی آواز کا بھی ادب کرنا، آپ کی ذات کا بھی ادب کرنا، اور کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ بھی اللہ کے نبی کا، شریعت بھی اللہ کے نبی کی، ذات بھی آخری ہے، بات بھی آخری ہے، ذات بھی اللہ ہے اور آپ کی بات بھی اللہ ہے۔ آپ کی لائی ہوئی جو شریعت ہے، قرآن اور سنت کے ہوتے، تورات اور زبور انجیل، آسمانی نبیوں کی کتابیں نہیں چل سکتی۔ جہاں نبیوں کی کتابیں نہیں چل سکتی وہاں لوگوں کے بنائے ہوئے کسی امام کی فقہ بھی چل سکتی۔ تیسری نشانی ایمان درست ہونے کی، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ تیسری نشانی ہے نبی کے سارے صحابہ سے محبت ہونی چاہیے، وہ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، معاویہ ہو، حسن ہو، حسین ہو، سیدہ عائشہ ہو اور سیدہ فاطمہ۔ کسی ایک صحابی سے بھی بغض رکھ کے بندہ حق والا ہو سکتا؟ اب یہ بھی نشانی پوری نہیں ہوئی۔ سارے صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے اور سارے اہل بیت سے بھی کرنی ہے، سارے اہل بیت سے بھی، نبی پاک کی بیویوں سے، آپ کے مسلمان چچا اور ان کی اولادوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے، بیٹوں سے، دامادوں سے، نواسوں سے، نواسیوں سے، اور حسن و حسین کی بات کرنے والوں، اللہ کی قسم ہے حسن حسین ہمارے ایمان کے تاج ہیں۔ پر اس امامہ کی عظمت کے کیا کہنے، یہ بیٹی زینب کی ہے، مصطفیٰ اس کو اٹھا کر نماز پڑھتے ہیں۔ امامہ کے بغیر ہماری نمازیں بھی پوری ہوتی نہیں ہے۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔
اب ایک اور چوتھی نشانی بھی ہے، توحید درست، رسالت درست، تمام صحابہ اور اہل بیت سے محبت۔ اب چوتھی نشانی کیا ہے؟ قرآن میں پڑھنا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا، حافظ بیٹھے نے بچے ذرا پڑھو، ہاں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اہل حدیث ولیوں کو مانتے ہیں، اللہ کی قسم ہے ہم امام ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں، امام باقر کو بھی مانتے ہیں، جعفر صادق کو بھی مانتے ہیں، پر ہم ان کو نبی اور رب مانتے ہیں، ان کو ولی مانتے ہیں۔ داڑھی منا ہوئے تو میں ولی مان سکتا، ایک پیر ایک پھوکانا ہے نا، میں کہ ٹور دیو چائنا، انہوں کالے باغان ٹور دیو، آج کل روح پوش ہے، کوئی ڈرامہ بھی نہیں آ رہا پھوکا مارن والا، اور کملے ہو سنت کے مطابق شکل نہ ہوئے میں ولی مان سکنا، بیبیاں دے نال میل جول ہوئے میں ولی مان سکنا، شراب دی گڈی چو پھڑی جائے میں ولی مان سکنا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا، الذین بے نماز نو ولی مان لو گے، باپٹا دی چوری بجلی دے نال ملاد کراؤن تے ولی مان لو گے، پیران تے پرچے ہو گئے ساڑھے علاقے بیچے، ہاں ہاں پیران تے پرچے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا، اور میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں جے تو انہوں پہ لکھا جے، میں توڑے منہ قرآن دے لفظ کرانے نے، الذین آمنوا وکانوا، پھر بولو وکانوا، وکانوا اہل حدیث، یہ چوتھی علامت ہے کہ ہم ولیوں کو مانتے ہیں۔ اب پانچویں علامت کیا ہے؟ پنجویں نشانی تے گل ایمان دی پوری تے ہٹو، پانچویں نشانی کیا ہے؟ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ آج جڑی کاپی پئی ایتھے اعلان اینو دین مان لو گے؟ دین کیڑی شے نو منو گے؟ جڑی آسمان تو اتری، جڑی کتوں اتری ہے؟ آسمان تو۔ اللہ نے پھر قرآن دے وچ فرمایا، فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ آسمان تو دو شاہ اتریاں نے، ایک اللہ دا قرآن ہے، دوجی نبی دی سنت ہے، اسی تیسرے کسے شے نو بھی وہی منن واسطے تیار آج گل اے پانچ نشانیاں جدے وچ بھی پائیاں جان او دا ایمان درست ہے، اگر کدے وعدہ کٹ ہے تو او دا ایمان درست نہیں۔ ہن ایمان دی درستگی تو بعد بھئی توجہ ہے، جاگ دے پہ ستے ہو، نیند تے نہیں آ گئی، کوئی روٹی دی طلب ہوندی ہو گئی، بندے تھوڑی جی ہے نا نا تو راز نہ کھولی ہے، اسی پنجابی ہونے 8 دی روٹی کھانے، یہ تے مخلوق ہے رات کو ستی پی اٹھ کے ہنڈیاں پھول دیئے۔ انشاءاللہ جی اللہ برکت دے گئے۔ اچھا جڑے جڑے جاگ دے دسو روز کنیاں مادہ چوچی آمین آن دے ہو پنجا آن دے ہو، پھر تے کملے ہو تسی آئی صاحب اے ستے ہیں زور اثر چی بھی اچھی آمین آن دے ہو، اور تو اڈا رب پلا ہو سکتے اتھو دے بابی پکے ہون، ایک قصور جڑا ضلع اہل حدیثاں دا ہے، ہو سکتا ہے بھئی بندے اتھے بہتے قصور ہی ضلع نا
بندے پکے ہون تو زور اثر چ بھی آکھو آمین. ہون سوچ کے دسو تے ہوش نال دسو روز کنیاں نمازاں چوچی آمین آندے ہو؟ اے ہون جاگ دے ہو. اچھا بھائی ہن توجہ چاہیے. اے پہلی گل میں دسی ایمان دی. ہن 5 میں گلاں دسنیاں نے عمل صالح نیک عمل. کیڑے عمل بھائی؟ نیک عمل. ہن ایمان تو بعد اللہ تے دے رسول کی چاہندا ہے کہ بندے دے اندر ایمان تو بعد کیڑی وڈی خوبی ہونی چاہیے؟ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایمان تو بعد بندے دے اندر سب تو وڈی جڑی خوبی ہونی چاہیے سنو ذرا غور کریا جے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے اندر اپنے نبیوں کو مخاطب کیتا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ یا موسیٰ اننی انا اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے ساڑھے نبی نے مخاطب کیتا کہ فرمایا یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی. پھر اللہ نے کیویں مخاطب کیتا ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک. پھر اللہ نے کیویں اور جگہ تے بھی یا ایوہ المدثر قم فانذر. پھر اللہ نے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. سمجھ آؤں گی نا؟ اللہ نے نبی مخاطب کیتا. ساڑھے نبی پاک نو اللہ نے لقبہ نال وصفہ نال پھر ایک اور مقام بھی ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ. آیت تو ماشاءاللہ بڑیاں ہوندیاں نے سن کے نا خطیباں نو تانوں پتہ لگ جاندا بھئی ہن مولوی نے لے اے آیت پڑھنی ہوندا اے پھر اگوں ربانی صاحب نے شعر پڑھنے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ تعالیٰ نے تھے ساڑھے نبی تو علاوہ سارے نبیوں نے مخاطب کیتا ہے. تے ایک آیت ایسی ہے جنہیں بچ اللہ نے سارے نبیاں رسولاں نو سب نو حضرت نوح علیہ السلام تو لے کے نبی پاک تک سارے مخاطب کیتا ہے. حکم بڑا اہم ہے. وہ کی حکم ہے؟ فرمایا یا ایوہ الرسل. کیا کیا ہے؟ پڑھو آیت یا ایوہ الرسل. اللہ نے سارے رسولوں نے مخاطب کیتا ہے یا اللہ تساں الگ الگ نبیوں نے بلایا آوازاں دتیاں حکم دیتے پھر بعض نبیوں نے حکم دیتے. ایک کیڑا حکم ہے کہ تساں سارے نبیوں کو اکٹھا کر دیتا ہے. اے ایمان تو بعد اللہ دا حکم بڑا اہم ہے. کی حکم ہے؟ فرمایا یا ایوہ الرسل قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. فرمایا میرے نبی و رسولو جی رب جی فرمایا کھانے حلال کھانے حرام دے قریب جانا. فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. قرآن فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. کرونا وائرس نکلا ہے. کیڑا وائرس؟ دنیا ڈر دی پھر دی نکلیا کتوں چمکادڑ دے سوپ تو سپ دے سوپ تو. اللہ ساری زندگی سجدے پہ کے تیرا شکر ادا کریے تے اسلام دی نعمت دا حق نہیں ادا کر سکتے. تے اللہ نے ساڑھے نبی دا وصف کی بیان کیتا ہے. فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اے نبی جڑا ہے خبیث چیزاں حرام بیان کر دے رہے کہ خبیث جڑیاں چیزاں نے انہاں دے نیڑے جانا
نشے دیا قسماں نے دو طرح گل سگٹاں دی بھی کر لی ایک نشہ ہے جہدے کیتے عقل زائل ہوندی شراب پیون نال عقل زائل ہو جائے تے ایک نشہ ہوندا ہے جہدے نہ کرن دے نال عقل زائل ہو جائے ہیروین ہے جڑا بندہ ہیروین پیندا ہے ایک ٹائم انہوں نہ لبے دو ٹائم نہ لبے کی کردا ہے اپنے آپ نو چک ماردا ہے نقصان کردا ہے ٹکرا ماردا ہے اپنے آپ تو باہر ہو جاتا ہے حضرات یہ جڑا تمباکو ہے یہ بھی نشے دی قسماں دے وچوں قسم ہے کہ جدوں یہ طلب ہوئے انسان یہ استعمال نہ کرے یہ لگتا ہے جی بخار چڑھے جسم ٹوٹدا پائیدا پیر کدھرے پائے تے پیندا کدھرے تے کئی بد نصیب ایویں دے نے وہ مسیدیاں لٹریناں دے وچ پٹھا تا لیندے نے لٹرینا سی وہ یہ کیتا کرنا آندا فجی دے تو بغیر آوندی ہوئی نہیں انہاں خبیث شیواں دے نیڑے جانا نہیں اساں جس ہستی دا کلمہ پڑھیا ہے انہیں آکھیا خبیث شیواں دے نیڑے جانا پھر بولو خبیث شیواں دے نیڑے جانا یہ عمل کڈا وڈا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا من اکل طیبا وعمل بسنہ وعمل الناس بوائقہ دخل الجنہ حلال کمان والا اس عمل دے بدلے اللہ تبارک و تعالی انہوں جنت عطا کر دے گا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ بولو افضل جنتان اللہ دے کولوں ڈر کے حرام دے نیڑے نہیں جاندا حرام نہیں کماندا ملاوٹ نہیں کردا دھوکا نہیں دیندا ریٹ نہیں چڑھاندا ذخیرہ نہیں کردا فرمایا ایسا تاجر جڑا بندہ رب دے ڈر تو تجارت کرن والا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے اللہ ایسے عمل دے بدلے انہوں جنت عطا کر دے گا اب تیسری چیز پہلی ایمان دوسری رزق حلال دوسری رزق میرا پتر اٹھا ذرا تو انگریز نے کوٹی پائی ہے پیشانہ بیخ میرے حال بیخ تیرے نال آؤ مولوی تو بھی نشانے پہ آ گیا ذرا دو بھی انذرا پچھلے انجو نہیں مولوی میں بھی مولوی ہوں کوئی پریشانی والی گل نہیں ہاں بچیا میرے تینوں کیڑا کھیڑ میں سوا تیرے ذریعے نا انہوں میں دین سکھا پریشان نہیں ہوں مسلمان دی عزت جڑی نا بیت اللہ تو بھی زیادہ ہے میں بالکل تینوں کوئی پریشان کرن واسطے یا تیری عزت نہ کھیلن واسطے تینوں کھڑا نہیں کیتا تیرے ذریعے میں انہوں دین سکھا ٹھیک ہے سکھاواں نا انشاءاللہ تینوں بھی ثواب ہوئے گا کیڑی کھیڑ پسند کرنا کرکٹ پسند آئی چلو کرکٹ جڑی پاکستانی ٹیم ہے وہ دے کپتان دا کی نام ہے آہو چل دو چار کھلاڑی دس دے پچھے آنے بندے وچ بولن ڈے نے کھلو جائے نہ ہوئی ہسنا ہاں بیٹا کوئی آؤں ہی نہ کسی دا ہاں 10 بچے چلو ٹھیک ٹھیک انہیں ایک پتر سوال میں کرنے لگا تھے میں اشرا و بشرا کنے سے آبی یہ ساڑا پتر ہے ساڑا بچہ ہے ساڑے چو ہے اللہ جاندہ کہ ہدہ دل کردہ ہے یہ تو بغیر جنت ٹر جائے گی کیوں بھائی نا پتر ساڑا نہیں ہوتا ایسا انشاءاللہ تین نال لے آگے جائے ٹھیک ہے نا تو میرے بچے 10 اشرا و بشرا کنے سے آبی رہے ہاں پتر گونگلو تو 10 نہ ہوندے نہیں سارے ہیں نہیں ہوندے کرکٹ ٹیم دے نہ ہوندے نہیں لیکن جنہ صحابہ نو نبی پاک نے دنیا دے وچ جنت دی بشارت دیتی او دے نا نہیں تیرے پتر ایمان ہے تو علماء نو سننا ہے جلسے سننا ہے یہ فکر پیدا کرتا انہیں ایک اور سوال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر زنا تو روکیا تو جوان بندہ ہے جوان آدمی دے ہوتے شیطان 2 حملے کرتا ہے ایک پیسے دا ایک گناہ لذت زنا دا بدکاری دا حملہ کرتا ہے زنا بڑا وڈا گناہ ہے اللہ نے کیویں روکیا ہے کوئی پتہ ہے تینوں کس طرح اللہ نے روکیا کوئی حکم کو آیت لفظ
نہیں پتا. ہاں بھائی کھانے تو بعد میٹھا کھانا سنت ہے کہ نہیں؟ جیرا تعلق پیٹ نال ہے وہ پتا ہے کہ کھانے تو بعد میٹھا کھانا سنت ہے. تے جیدے نال جنت وابستہ ہے، جیدے نال کی وابستہ ہے؟ جنت. رزق پاک دامن واللہ بڑا رزق عطا کرتا ہے، نعمتہ اتے دیندہ ہے، وہ دیوہ دعا قبول کرتا ہے. نہیں پتہ لائٹ ہوتا رکھی، اس بلان ہوتا رکھی، اے اکھاں لے دے چل دے اور ہوتا تک کر چھڑا پتر بے جاؤ. انہیں نہ بچے میں پتا ہے کہ کھانے تو بعد مٹھا کھانا سنت ہے، لیکن انہیں بچے یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے زنا تو کیویں روکے، شراب تو کیویں روکے. مسئلہ کی ہے پہلا سن مولوی جڑے ماواں بخشاؤندے سن، ہن اج کل جڑا رواج چل پیا نا ڈوم نٹ گوئیے مراسی مولوی بن کے ساڈے ممبراں تے چڑھ گئے، نہ قرآن نہ حدیث تے جگتاں مار مار کے وہ مسیتے بیٹھے بندیاں نو نا سلمے دا مزہ دئی ہوندے کدے چ بیٹھ کے مسجد. انہوں دا نقصان کی ہے؟ نقصان ہے اج ساڈے اہل حدیثاں دے اندر شرک پیا ہوندا ہے. بعض بندے آندے آفا جی اسی مانتے تے نہیں، فلانے بندے کول گئے تے انہیں سارا کچھ ہی دس چھڑا. اسی طرح سانو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہڑے لفظاں دے نال سانو زنا بدکاری تو روکے ہیں. ایمان تو بعد اہم چیز رزق حلال ہے. رزق حلال تو بعد اہم چیز زنا تے بدکاری تو بچنا ہے، کردار ہے. تے اللہ تعالیٰ نے کی آکھیا ہے؟ اللہ نے نہیں آکھیا کہ زنا نہیں کرنا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا، وَلَا زنا دے قریب بھی کیویں؟ فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. کیویں؟ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. فرمایا میرے نبی مومنوں کو حکم دیجئے. کیا حکم؟ اپنی نگاہوں کو پس کر لے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور زنا کے قریب نہ جائیں. پھر ایک اور حکم آ گیا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. جو فواحش ہے ظاہری طور پہ ان کے قریب بھی جانا اور جو پوشیدہ ہے ان کے قریب بھی جانا نہیں. انسان کے اندر تیسری خوبی ایمان کے بعد ہے، وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ کردار. وہ کیا ہے؟ کردار. اور بندے نے تین طرح دے، بعضاں نے داڑھی بھی رکھی ہے، جبہ کبا دستار بھی سارا کچھ، لیکن اندروں حرام خور بھی نہیں، حرام کار بھی نہیں. تو ہی پورا پاکستان ماشاءاللہ جان دے ہو، چلو سانو بھی اللہ نے پھرن ٹرن دا موقع دیتا ہے. جنہیں دھوکے باز نے نا وہ مذہبی نشان بہت استعمال کرتے ہیں، حاجی الحاج ماشاءاللہ سٹور الحمدللہ بسم اللہ، اے سارے انا للہ سب دا بیڑا گرک ہوئے، سب دا داڑیاں بدائیاں نے لوگ داڑی تے اعتبار کر دے نے. ان پہلے لوگ وہ نے جنہ داڑیاں رکھیاں نے دنیا آستے، لیکن اندروں حرام خور بھی نے، حرام کار بھی نے. کچھ لوگ ہونے جنہ دیا داڑیاں نہیں لیکن اندروں رب کو بڑا ڈر دے رہے، شراب دے زنا دے حرام دے نیڑے نہیں جائے. پر جڑی آیت میں شروع پڑھیے کمال کیے، اتلا حصہ باروں بھی پاک ہوئے تے اندروں بھی، اتوں بھی سنت دے مطابق ہوئے تے اندروں بھی سنت دے مطابق. فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کئی کراچ لڑائیاں بھی ختم ہو دیا، جتھے زنا کرنا نہ منڈا یا تھی ہوئے اتھے رب دا قہر اترنا شروع ہو جاتا ہے.
رزق برباد، فیکٹریاں بند، دکاناں دی تباہی، گھراں دی مکاناں دی تباہی، اللہ دا عذاب تے پکڑ اترنا شروع ہو جائے۔ با کردار کی ہونا چاہیے؟ با کردار۔ ایمان تو بعد انسان دے اندر دوسری خوبی، تیسری خوبی، دوسری خوبی رزق حلال، اور تیسری خوبی جڑی ہے وہ انسان کی ہونا چاہیے؟ با کردار۔ با کردار ہوئے گا۔ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل، 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں ایک بندہ عورت دعوت گناہ دیتی اور وہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، مجھے کس سے ڈر لگتا ہے؟ اللہ سے۔ انسان کمزور ہے، خوبصورت چہرے اندر مریض نہیں ہونا چاہیے تھا، دل بیمار ہے، اپنا علاج کرے۔ میرے بھائیو دوستو، جو آدمی باکردار ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے غار کے اندر بند ہو گئے، ان میں ایک بندہ اللہ کو کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، میں عورت کے اتنا قریب تھا کہ جس طرح میاں بیوی قریب ہوتے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جتنے بھی گناہوں کا ذکر کیا ہے، پہلے اللہ نے مردوں کا ذکر کیا ہے۔ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما كتب عليكم القتال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، پھر والذین یرمون المحصنات الغافلات۔ ایک گناہ ایسا ہے اللہ نے جہاں عورت کا ذکر پہلے کیا ہے، مرد کا ذکر بعد میں، وہ زنا کا گناہ ہے۔ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اور جو دیندار لوگ ہیں، شیطان 2 چیزوں پر حملہ کرتا ہے، ایک شرمگاہوں پر حملہ کرتا ہے اور ایک مال کا حملہ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی طالب علم چھوڑ دیتے ہیں، کئی مولوی بن کر لوگوں کا تباہی کا سبب بنتے ہیں، دین سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جو شرم و حیا والے نبی ہیں، اور عدی بن حاتم نے اپنی بہن سے پوچھا تیری عزت کو کوئی خطرہ تو نہیں پہنچا؟ اور اس نے کہا اللہ کی قسم ہے تیرے آنگن میں میری عزت محفوظ نہیں تھی جس طرح رسول اللہ کے دوستوں میں محفوظ تھی۔ کیا آج والدین بچوں کو مساجد و مدارس میں بھیج کر بے پرواہ ہو گئے ہیں؟ نہیں، یقین جانیے بھیڑے جو ہے، کالی بھیڑے، وہ ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے مساجد و مدارس کا، دینی اداروں کا، اسلام کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ اور میں حیران کہ وہ کہتا ہے یا اللہ میں اتنا قریب، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ سے، یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا، میں نے گناہ نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے ڈر سے، گناہ سے بچنے والا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مصیبت سے آزاد کر دیا۔ اچھا جی، چوتھی خوبی کیا ہوتی ہے؟ قرآن پڑھا کہ نہ پڑھا؟ میرا اللہ جانتا دل کرتا ہے کچھ شوق ہوا ہے تو سنا جا۔ جو لوگ مجھے مستقل سنتے ہیں نا، میری عادت ہے، اللہ پاک نے بنا دیتی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، ساری خوبیاں اس کی۔ میں کئی بار ترجمہ پہلا کرنا تے آیت پڑھنا، یعنی مسئلہ 10 کے پھر آیت پڑھ دینا، حدیث پڑھ دینا، یا آیت حدیث پڑھ کے پھر ہم پورا ترجمہ کر دینا، ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی۔ اب چوتھی چیز کیا ہے، ذرا غور کرنا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ والدین کے حقوق ہیں، کس کے حقوق ہیں؟ والدین کے حقوق۔ اللہ کی قسم ہے میں نے مذہبی بندوں کو نا ماں باپ کی خدمت میں کمی کرتے بہت دیکھا۔
جو ٹھیکیدار اہل حدیث اہل سنت نے نا، ماں باپ کی عزت کا ان کو پتہ ہی نہیں، استاذ کی عزت کا پتہ ہی نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میرا کوئی استاد وہ نورانی قاعدے کا ہو نا، وہ مجلس میں بیٹھے ہو، وہ نیچے بیٹھے ہو، میں اوپر، یہ آج تک کبھی ہوا ہی نہیں، اللہ مجھے اس سے پہلے موت دے دے، استاد نیچے اور میں سیٹ پر، یہ کبھی نہ ہو۔ میرے استاد بیٹھے ہیں، اللہ جانتا ہے میں نے کھڑے ہو کر بیان کرنا ہے۔ لوگ آج علماء کا استادوں کا ادب ہی نہیں کرتے۔ الادب المفرد کے اندر امام بخاری حدیث لے کر آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے ہیں، دیکھا ایک بوڑھا ہے اور ایک جوان ہے، فرمانے لگے کھڑے ہونا، ٹھہرنا، رکنا، رک گئے۔ کہنے لگے بوڑھا جو ہے باپ ہے اور جوان بیٹا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ فرماتے ہیں میں نے تمہاری شکلوں سے اندازہ لگا لیا کہ باپ بیٹا۔ بیٹے کو کہنے لگے بیٹا ذرا پیچھے ہٹ جا، باپ کو آگے کر۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے باپ اور بیٹا دونوں چل رہے ہوں، بیٹے کے لیے باپ سے آگے چلنا جائز نہیں۔ اور یہ اللہ نے ایسا کیوں رکھا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے جب بچہ 2.5-3 سال کا ہوتا ہے، اکھڑے قدموں چلتا ہے، باپ اس کی انگلی پکڑتا ہے اور پھر اس کو چلاتا ہے اور اس کے ساتھ آہستہ 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 چھوٹے چھوٹے قدموں چلتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اب بچہ جوان ہو گیا ہے، باپ جو ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصُ فِي الْخَلْقِ، اس کی بچے جیسی چال ہو گئی ہے۔ اب اللہ کو پسند نہیں ہے کہ یہ تیز قدموں چل کے اپنے باپ کو پیچھے چھوڑ جائے، اس لیے پروردگار نے کہا کہ باپ آگے آگے اور بیٹا پیچھے پیچھے۔ اور یہاں پر کئی بندے نے اپنے پیو نو پواندیاں باہ چھڑ دے، اور کئی بد نصیب ہے جو خود کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں مسئلے کا ہوتا، مقصد ان کا بے ادبی کرنا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ سے پہلے نشست پر بیٹھنا نہیں۔ اچھا میں جس مسجد میں امام تھا نا، میرے ابا جی ادھر ہی مقتدی تھے، ادھر ہی اسی مسجد کے اندر۔ اللہ جانتا ہے لوگ الحمدللہ یہ توفیق ہے اس کی، لوگ اپنے بچوں کو ادب سکھانے کے لیے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے، جاؤ۔ میں اپنے والد صاحب سے پہلے سیٹ پر بیٹھنا تو دور کی بات ہے، زمین پر نہیں بیٹھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قاری ثواب کو برکت دے۔ علم نہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ مجھے علم میں نہیں کہ یہ باپ بیٹا اسی مجلس میں ہے، مجھے یہ نہیں پتا، بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن یہ ادب ہے علماء کا بھی، اساتذہ کا بھی، یہ ادب ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی قدر اور بلند کر دیتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ قدر اور بلند کر دیتا ہے۔ اچھا بھائی تواڈے چوں اج کیڑا خوش نصیب ہے جس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرے، ماشاءاللہ 95% لوگ، ٹھیک ہے۔ وہ خوش نصیب کون ہے جس نے آج اپنی ماں کے ہاتھ چومے ہیں، باپ کے ہاتھ چومے ہیں؟ 1 2 بڑی چھترولوں نے جی، اللہ کی قسم ہے بڑے لتر پیرنے، کوئی توڑی نماز، کوئی روزہ، کوئی اتے شاید چڑھ نہیں چڑھ، اپنی عادت بنائے۔ سن لو مسئلہ، ایک بندہ مجھے کہنے لگا، چلو تنو پنجابی جی گل سنانا، ایک بندہ میں کہنے لگا حافظ جی میرے لیے دعا کرو۔ میں کہا تیرے ماں پیو زندہ نے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں کہا انہاں کول دعا کرا۔ کہنے لگا میرے ابو تے نماز نہیں پڑھتے۔ میں کہا کملیا تو نماز دی گل کرنا ہے، ماں پیو کافر بھی ہون تے تیرے حق وچ دعا انہاں دی قبول ہو۔ جڑے ماں پیو نوں چھڈ کے مولویوں کول دعا کرتے نا، انہاں نوں بڑی چھتر پینے۔ اللہ دی قسم پیانا، ماں تانوں پتہ نہیں نا بادشاہ دے گھر پیدا ہونا، انہوں دی احمد دا نہیں پتہ، تانوں پتہ نہیں ماں پیو دی احمد کی ہے۔ ماں پیو چھڈ کے پیراں کول جاندے ہو، مولویوں کول آندے ہو، ساڈیاں جیباں وچ پیسے پاندے ہو،
تہاڈی کسے شے دی بارگاہ تک رسائی ہے ہی نہیں۔ ایتھے رب دے گھر بیٹھ کے میرے نال وعدہ کرو، ماں پیو دے پیر بھی چومو گے، ہاتھ بھی چومو گے، داڑھی بھی چومو گے، سر بھی چومو گے، پکا بات ہے۔ اے عمل کرنا تہاڈا کام ہے تے اللہ دی قسم مصیبتاں تہاڈے تو دور دور رہنگیاں۔ میں جس نے بیان کرنا نا تو ہم تقریراں میریاں بڑیاں سنیاں نے، جس نے پچ فاسٹ ہوندی ہے نا چوکے چھکے سٹی ہونا آر پار چل کر، لوگ آتے ہیں مولوی ڈردا نہیں، فوجاں چڑھیاں نے۔ میں نہ میری ماں جیوندی ہے مولوی عمر صدیق نو کوئی ڈر نہیں، اللہ دی قسم۔ میں کئی باری لیٹیاں، میری والدہ لیٹے ہوندے نے، میں کئی باری اپنی ماں دے پیر چومنا، اور اللہ نے قیامت والے دن مینوں کہنا مولوی کی لے کے آیا؟ میں کہنا یا اللہ میرے پلے کچھ نہیں، میرا پیو دنیا تو گیا تے میرا باپ میرے تو راضی سی، میرا باپ، اور آج میری ماں ہے تو یا اللہ ہر وقت میں او دی رضا دے وچ فکر ماندا۔ اللہ دی قسم ہے جے ماں راضی ہے، پیو راضی ہے، دنیا دی مصیبتاں تھوڑے نیڑے آ سکدیاں۔ او بدبختو، اللہ تعالی ہدایت دے چھڑے، میں بھی بدبختاں میں شامل نہ ہو جا، کٹیا کرو۔ کی کریا کرو؟ کٹیا۔ ایتھے تے کٹدے نے نا بے ایمان کے خناس، کٹیا کرو، انہاں دی خدمت کریا کرو، انہاں دے ہاتھ چومیا کرو، انہاں دے پیر چومیا کرو، انہاں دے کرو دعاواں لو۔ اللہ دی قسم ہے جس نے تسی انہاں نال محبت کرو گے نا بچیاں دی طرح، انہاں دے نال محبت کرو گے، پھر اے دلوں جڑیاں دعاواں کڈن گے نا، دلوں دعاواں کڈن گے۔ میں اپنے رب نو اپنی ماں دیاں دعاواں نال بھی پہچانیا، کنوں؟ اپنے رب نو کدیاں دعاواں نال؟ اپنی ماں دیاں دعاواں نال۔ میری ماں دی پتر انج ہونا، اللہ دی قسم ہے میں اونجی ہوندا پھر پہنا۔ یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو، اے او گھٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اللہ کی رضا، ماں باپ کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی کس کی ناراضگی میں؟ ماں باپ۔ یہ چوتھی خوبی ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ چوتھی۔ اچھا جی میں دی مثال تو دینا، اگر تواڈے کپڑے نالوں تواڈے والدین دے کپڑے ودیاں نے پھر تانوں اپنے ماں باپ دی فکر ہے۔ میں کپڑے خریدن گیا، اوتھے ایک بندہ بیٹھا میرے پتر دا لا دے، چھوٹا اینے سال دا، تو میں کہا ابا تیرا کنے سال دا؟ میں اپنے والدہ کیوں نہیں کپڑا کٹاندا؟ اے ابا میرے ابا جی پاندے نہیں، اور میں کہا تینوں بھلیکا بے ایمان۔ جس بندے دی بیوی دے کپڑے نالوں دی ماں دے کپڑے اچھے نے، وہ بندہ اللہ دے ہاں بھی اچھا ہے۔ بیوی دا سوٹ 3000 دا تے اماں دا سوٹ 800، اپنا سوٹ 2000 دا تے ابے دا 800,000 دا، بچیاں دے مہنگے مہنگے تے پیو دے، آپ ککڑ کڑائیاں تے ابا دال تے، پاویں اہل حدیث ہے، پاویں سنی ہے تے پاویں اپنے آنو پاٹے خاں سمجھدا ہے، یقین جانو دی بڑی چھترون ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری امت کو گناہوں کی وجہ سے پکڑنا نہیں۔ فرمایا میرے نبی 2 گناہگار جو ہیں وہ میری پکڑ سے دنیا میں نہیں بچ سکتے۔ کتنے گناہگار؟ فرمایا ماں باپ کا گستاخ میری پکڑ سے بچ سکتا، اور زانی جو ہے، زانی زنا کر کے فخر کرنے والا، تشہیر کرنے والا میری پکڑ سے بچ سکتا۔ آجڑے آدھے نا میرا جسم میری مرضی، اللہ تو نوی آتی ہیں دے تے میں بھی جوندہ جاگنا، تو اسی اپنی اکھاں نال ویکھو گے اللہ نے انہوں عبرت دا نشانہ بنا دینا۔ حضرات ایمان، رزق حلال، کردار، ماں باپ کے حقوق۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔
اچھا جی، اب دو باتیں اور اس کے بعد انشاءاللہ درس مکمل. یہ کڑی صحیح ہے یار، میں بھی آنا، میں بڑا یور لائیے انہیں سوئی ماسا بھی نہیں پیل دی. بڑے برے ہو بھائی تسی، خراب کڑی دے کے میرے ڈھا دیتا جے. ہر شہر چلیے ماں سوا کڑی دی سوئی دے. میں انہیں اپنی کڑی کاٹ کے جے میرے پا لئی با. یقین یار یہ بھی پتہ نہیں قیامت دی نشانیاں نے. مسیتاں نے ٹائم سیٹ کرنے ہوندے نے، مسیتاں دی کڑیاں بھی خراب ہی ہوندیاں. چلو یہ مرکز سے فائدے نے، یہ اکثر مسیتاں دی گند. یہ تو چلو ماشاءاللہ مسجد صاف ستھری، اللہ تعالیٰ انہوں آباد کرنا والے انہوں آباد کر. گل بند کر دی کہ گھٹا ٹو رہی ہے تھوڑی جی. میں 6 شیواں بیان کر رہی ہوں، 4 میں کر لیں. اور 5ویں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. چھٹی چیز ہے عبادت. چھٹی چیز اہل دیسا، یہ جزاک اللہ خیر، اہل دیسا نو عبادت تو پرہیز. مثال نوافل نہیں پڑھنے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، نہ مسجدوں میں نہ گھروں. ذکر نہیں. میں اکثر پوچھتا ہوں دوست ساتھیوں سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون کون سے ذکر روزانہ کیا کرتے تھے، پتہ ہی نہیں. اور میں نے آپ سے بھی سوال کرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کون سی دعا پڑھی؟ ہاں بھائی کوئی بندہ توڑ سکتا سے میں سے پاہمیں کو مولوی ہوئے ہو بھی داست نہیں نہیں نہیں. ٹیل میں نے ٹیل چھاڑ کے پاہمیں ٹول بھی مار لو تو اسی اتھو تک پڑھ نہیں. یہ بھی کثرت میں ہے پر یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. ہاں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. بخاری مسلم کی روایت ہے. کس کی؟ بہت ہی دور کتاب دی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب سے میرا اللہ کے نبی سے نکاح ہوا نا، سب سے زیادہ میں نے اللہ کے نبی کو ایک دعا پڑھتے سنا. سب سے زیادہ اجتماعی دعا جڑی نا اساں تے کنوں پھاڑ کے مسیتوں باہر کر دیتی نا 4. اور چلو اجتماعی چھاڑ دیتی جے، انفرادی مانگ لیا کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو بندہ محتاج ہو، فقیر ہو اور متکبر ہو، اللہ اس پر لعنت کرتا ہے. تو 50 روپے دیو تے آکھے آ کی پہ دینا، وہ 60 دے، نالے مانگے تے نالے متکبر ہے. فرمایا اس پر کون لعنت کرتا ہے؟ اللہ. تے اساں ایک کام رب نہ رکھے، اساں ایک کام کتنا رکھے ہے؟ اسی محتاج بھی ہیں تے رب دے اگے متکبر بھی. 80 تو زیادہ موقع نے روزانہ قبولیت دے. کنے تو زیادہ؟ 80. لوگ کی عمرے تے جا جا دعاواں کرتے ہیں، حج تے جا جا کرتے ہیں. ہر روز 80 تو زیادہ قبولیت دے وقت میں. کنے؟ ہر روز پکیاں پیڑیاں دیساں نے. اور مجال ہے جے کدی اسی 80 موقعہ تو فائدہ اٹھایا ہوئے کہ یار آئے آج میں دعا کرنی ہے، میں رب نو منا کے ہی اٹھنا. میں پیچھے پہ جانا تے اللہ کے اے مولوی صدیق نو، علامہ یوسف صاحب نے انہوں کوئی شے دے کے جان چھڑانی پینی ہے، انہوں نہیں جان چھڑانی. اچھا بھئی 80 موقع بھی تو میں دس دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اذان اور اقامت کے درمیان اللہ دعا رد نہیں کرتا. کتنے موقع ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ اور بولو 5. ہن میرے نال نہ رہنا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر فرض نماز کے بعد دعا کو قبول کرتا ہے. کتنے ہو گئے؟ پورا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سجدے کی دعا کو رد نہیں کرتا. سجدے کی دعا کو 17 رکعتاں 34 سجدے نے.
17 رکعتاں کنے سجدے نے 10 تے 34 کنے ہو گئے 44 پتر 17 دورہ 34 سجدے میرے بچیا تے 10 میں پہلے دسے 44 ہو گئے اگر ٹورو ہونا فرمایا تشہد کے اندر دعا مانگا کرو قامن ان یستجاب لکم اللہ تبارک و تعالی تشہد کی حالت میں کی ہوئی دعا کو قبول کرتا ہے 5 تشہد سلام والے 44 تے 5 کی نہیں ہو گئے بول دے جاؤ یار نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر روز عصر کے بعد قبولیت کی گھڑی ہے 49 تے کنے ہو گئے حالے اور بھی ہے 12 رکعتاں نفل 2 فجر دیا سنتا 4 زور تو پہلا 2 بعد 2 مغرب تو بعد 2 عشاء تو بعد 12 دنا 24 سجدے 12 دنا 50 تے 24 کنے ہو گئے 74 تے 6 سلامہ 74 تے 6 کنے ہو گئے 80 قبولیت دے روزانہ 80 قبولیت دے موقع کٹ تو کٹ 12 شرح دن پا لی وہ بھی قبولیت دا مرغ دی اذان پا لی وہ بھی قبولیت دا تے سحری دا وقت پا لیے سحری دا وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا سحری دا وقت دعا قبول ہوندی اے پا لیے یہ بھی قبولیت دا میرے پائیوں ساڑھی توجہ نہیں ہوں وظیفہ کیڑا ہے انس بن مالک کہتے ہیں جب بھی نبی علیہ السلام پر کوئی مصیبت آتی تو سب سے پہلے اسے پڑھتے ہیں بخاری میں روایت ہے تیسری ابو داود کے اندر ایک صحابی ہے جس کا نام ابو امامہ الانصاری ہے فرمایا انی اراک فی غیر وقت الصلاۃ کی گالے میں تنہوں ویکھن دیا ہوا کہ تو نماز تو علاوہ مسیطے پہ رہی میں وہ کیا کہتے ہیں حموم غلبتنی ودیون یا رسول اللہ غموں نے گھیر لیا ہے قرضے چڑھ گئے کس نے گھیر لیا ہے غموں نے گھیر لیا فرمایا کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں تو پڑھے اللہ غم بھی دور کر دیتے قرضے بھی دعا وہی ہے جو حضرت عائشہ نے بتائی ہے حضرت انس نے بتائی ہے اور یہ تیسری حدیث ابو امامہ الانصاری نے بتائی نبی علیہ السلام نے کبھی چھوڑی نہیں ایسا کبھی پڑھی ایسی اہل سنت اہل حدیث فطرے سنت کو چھڑاں گے فطرے پہنے اب دعا کون سی ہے اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبت الدین وقہر الرجال وعدہ کرو آج دا سبق دعا یاد کرو اے مردہ سنت نو زندہ کرو پکی گال ہے پھر پڑھو اللہم انی اعوذ بکا من الحم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبت الدین وقہر الرجال اچھا ایک اور دعا میں تو دستے ہیں جیڑی تو ہاں کدی منگی نہیں وہ دے تو بھی تو انہوں پوری پریز کے دسی ہے بھئی دعاواں دے وابیوں نیڑے نہ جائے وہ کیا ہے سبحان اللہ اللہ دی قسم نبی پاک دا ایک ایک لفظ موتی اللہ کے نبی کیا کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اللہم اغفر لی ذنبی یا اللہ گناہ معاف کر ووسع لی فی داری یا اللہ میرا کار بڑھا کر مہمان اور کھان پین بھی کھلا کر ووسع لی فی داری ووسع لی فی داری تنگ مکان ہونا تو لوگ رشتے نہیں کر دیتی ہاں رشتے لیندے نہیں ساڑھے پتر جا کے بہنا کی تھے سونا کی تھے
بچے ہوں گے پھر کی بنے گا. اور نبی علیہ السلام کی میں نے آپ کو شروع درس میں سنائی. اور نبی علیہ السلام اے دعا کر دے سن اسی کر دے. اللہم اغفر لی ذنبی. کار ساڑھے چھوٹے چھوٹے نے، تنگ نے، دل چھوٹے نے، بندہ بہ بہ کے گلا مکا چھڑدا ہے تے جس لے اٹھ کے جان لگدا ہے بہ جو کو کھا پی کے جائے دے. ایدہ دل بھی نہیں بڑا، ایدہ کار بھی نہیں بڑا، دسترخوان بھی نہیں بڑا. اس لئے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ یاد کرو، پڑھیا کرو. اچھا ایک اور دعا بھی تم چلو دستی بالا واسطے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بچے کے بارے میں کیا اللہ کو کہا؟ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. ایماندار نال دسیا جی اے قرآنی دعا کدی تسی اپنے پتر واسطے کیتی ہوگی اللہم اجعلہ رضیہ؟ کیوں کیتی تھے کدی؟ کنی یاری تو سنی ہے. حضرت زکریا اللہ نو کی پیاندے نے وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. اے لفظ پتر واسطے پڑھو وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. پڑھ دیں یعنی پانچویں چیز ہے عبادت. پانچویں چیز کیا ہے؟ عبادت. اس کی کمزوری کو دور کرو. اب چھٹی چیز کیا ہے؟ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. اخلاق حسنہ ہے، غیبتیں نہیں کرنی. جیسے افضل شاکر صاحب بتا رہے تھے نا، غیبتیں نہیں کرنی. مجلس میں نا مولویوں کا ذکر ہوتا ہے فلاں انجدہ فلاں انجدہ فلاں انجدہ، تو میں اکثر کہتا ہوں میرے اور آپ سے پہلے وہ جنت میں ہوگا. آدھنے آفجیوں کی بھی میں کہا غیبتہ کر کر کے اساں انہوں نے انیاں کو نیکیاں دے چھڑنیاں نے، انہوں ساڑھ تو پہلے ٹوڑ جانے. جنہی غیبت کریے نا اندھی اصلاح تے ہوندی نہیں نا، سواب انہوں ملدہ ہی رہنا. تو اخلاق حسنہ میں کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ غیبت نہیں کرنی، بوڑھے کا احترام کرنا. فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے بوڑھے کی عزت کرے. کس کی عزت کرے؟ بوڑھے. ایسی بوڑھے بچارے گڈیاں میں کھلوتے ہوندے ایسی بیٹھے ہوئے. یہ جو چیزیں ہیں یہ اخلاق حسنہ، اس سے کافر متاثر ہو کر مسلمان ہوئے تھے. آج یہ چیزیں کافروں نے اپنا لی ہے. لوگ بوڑھوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا موٹر سائیکل پر ایک 85 سالہ بوڑھا پیچھے بٹھا کر موٹر سائیکل کو الٹ دیا. یہ کس نے تمہیں ایسی تعلیم دی؟ بوڑھوں کے ساتھ مزاحیہ اور فنی کلپ بنانا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کئی دفعہ اتنا غصے میں ہوتا ہے کہ زمین پر عذاب نازل کر دے. فرمایا اگر بوڑھے نہ ہو اور بچے نہ ہو تو اللہ زمین کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے. تو یہ نہیں پتا کہ انسان تہجد گزار، روزے رکھنے والا، شیخ الحدیث میرے جیسا علامہ ملوٹا جو ہے، وہ ایک بوڑھا جو بزرگ ہے اس کی عمر کے برابر جو اللہ نے اس کو عمر کا شرف دیا ہے، میں اس کے شرف کو پہنچ سکتا نہیں. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی بوڑھے بالوں کی حیا کرتا ہے. کس کی حیا کرتا ہے؟ تو ایسی بوڑھے نہیں حیا نہیں کرتے. تو یہ 6 چیزیں ہیں بھائی. پہلا ایمان ہے، رزق حلال ہے، کردار، زنا بدکاری سے بچنا ہے. چوتھی جو چیز ہے وہ میرے بھائیوں دوستوں عبادات، والدین کی اطاعت فرما برداری. پانچویں چیز عبادات، اور چھٹی جو چیز ہے وہ اخلاق حسنہ ہے. میں انہی پر اکتفا کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. اچھا پہلے سوال ساتھیوں نے کرنے ہیں، اس کے لیے ٹائم رکھا ہوا ہے ہم نے. مسلک اہل حدیث کے حوالے سے یا کوئی بھی دینی معاملات میں ساتھی سوال کر سکتے ہیں. ایک سوال ہے، یہ ہم جب نماز کا سلام پھیرتے ہیں
پہلی صف والے تو صاحب ذرا امام کے ساتھ سلام کہتے تھے، جو بعد والی لین ہے اس میں کوئی ساتھی ابھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو اگلا ایک بندہ ہے وہ پیچھے نماز ابھی وہ پڑھ رہا ہے، اس کے آگے جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسرے بندوں کو سترا بناتے ہیں، وہ تو گزر جاتا ہے لیکن اس کا وہ سترا ختم کر دیتا ہے. آیا یہ ٹھیک؟ شرعاً درست ہے. اس پر بیٹھنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی اس کے حق میں رخصت ہے. اگر بیٹھا ہے اس کے لیے سترا بن کر تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ مستعجل ہے، اسے اجلت ہے تو جا سکتا ہے. اور بھی ساتھی سوال کر سکتے ہیں. جی جی نہیں، بیٹھ کر صحیح ہے. نہیں، قبر کو بوسہ دینا حرام ہے. قبر نبی کی ہو، ولی کی ہو، ماں باپ کی ہو، قبر کو چومنا جائز نہیں، بالکل بھی حرام ہے. اور ایک اور سوال ہے جی، نماز کے بعد دعا کے لیے جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد آپ دعا کروائیں. اگر کوئی نمازی مقتدی کہہ دیتا ہے، جی جی نہیں نہ ذاکر جی جی کوئی مقتدی امام کو کہہ دیتا ہے کہ آپ دعا کراؤ، تو اجتماعی دعا آیا ضروری ہے؟ اگر کوئی نہیں کہتا اس کے بعد سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اجتماعی دعا جو ہے اس کا فرض نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان جہاں اکٹھے ہوں حسب ضرورت دعا ہو سکتی ہے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو دعا کریں. اور کئی لوگ ائمہ کو کہتے ہیں، اماموں کو، مولویوں کو کہتے ہیں، خطیبوں کو کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دینا. بعض بندے ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی بندہ کہے تو دعا کرے. بھئی کہ آپ کے نزدیک مولوی بندہ نہیں ہے؟ کیا مولوی کی حاجات نہیں ہے؟ وہ بیمار نہیں ہوتا، اس کے بچوں کی ضروریات نہیں ہے؟ تو حسب ضرورت جو اجتماعی دعا ہے وہ جہاں بھی مسلمانوں کا اجتماع ہو، وہ نمازوں کے بعد ہو، مسجد میں لوگ اکٹھے بیٹھے. ہاں، ہمارے جو حنفی بھائی دوست ہیں، بریلوی بھائی دوست ہیں، وہ التزام کرتے ہیں، وہ تب تک نہیں اٹھتے، تب تک اپنی نماز کو مکمل نہیں سمجھتے جب تک وہ اجتماعی دعا نہ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اس چیز سے متخلا رکھا ہے، اس سوچ سے بھی اللہ نے دور رکھا ہے، لیکن اجتماعی دعا کا سرے سے تصور ختم کر دینا یہ غلط ہے. 2008 میں میرے والد صاحب فوت ہوئے اگست میں. مغرب کی نماز تھی جب وہ فوت ہوئے. باوضو مسجد جا رہے تھے، ایک لمحے میں زمین پر گرے فوت ہو گئے. میں آپ کے سوال کا جواب دینے لگا. تب سے لے کر آج عشاء کی نماز تک میں نے کوئی نماز آج تک ایسی نہیں پڑھی جس میں میں نے اپنے والد کے لیے دعا نہ کی. ہاں، دعائیں کریں، دعائیں. نافرمانی کی، والدین فوت ہو گئے، اب ان کے لیے کثرت سے دعائیں کریں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایسے ہی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی. اسی طرح میں دعا پڑھتا ہوں اللہم اغفر لأبی وارحم علی ابی وارفع درجتہ فی العلیین واخلف له فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین. جس کے والدین فوت ہو گئے ہیں تو وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے. اللہم اغفر لی لوالدی وارفع درجتہما واخلف لہما فی عقبہما وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. رفع الیدین کے بارے اکثر ساتھی آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری حصے میں یہ ترک کر دی تھی. نبی علیہ السلام کی سنت رفع الیدین فی الصلاۃ، رکوع والے رفع الیدین کے بارے میں یہ کہنا کہ آخر عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دی تھی، یہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں. اللہم آسبنی حسابا یسیرا امام مانگ سکتا ہے، مقتدیوں کے لیے نہیں ہے. نبی علیہ السلام بحیثیت امام اذا مر بآیت الرحمہ دعا واذا مر بآیت العذاب استغفر. دونوں طرح درست ہے. افضل کا تعین اللہ رسول نے کرنا ہے، میں نہیں کر سکتا. افضل کا تعین
اب استحباب شرعی ہوتا ہے، کسی مولوی عالم سے استحباب نہیں بن سکتا۔ نبی علیہ السلام سے 2 طریقے منقول ہے، رکوع سے پہلے بھی، نسائی شریف کے اندر حدیث ہے، اور رکوع کے بعد ابن خزیمہ کے اندر حدیث ہے 1100 نمبر۔ دونوں طریقے درست ہے، رکوع سے پہلے اگر مانگے تو ہاتھ باندھ کر، اور رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر چھوڑ کر، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اگر عصر کی نماز کسی آدمی کی رہ گئی ہے اور مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، یا ایسے ہی مطلب ایک مغرب کی رہ گئی، عشاء کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ کیسے پڑھے گا؟ بدون حرج اگر ترتیب رہتی ہے تو اختیار کرے۔ مثال مغرب کے ساتھ 4 پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن عشاء کے ساتھ 3 نہیں پڑھی جا سکتی۔ عشاء پڑھنے کے بعد پھر 3 مغرب کی پڑھ لیں۔ ہاں، ترتیب جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ بدون حرج اگر ترتیب رہتی ہے، زور عصر سے پڑھ لے اور عصر مغرب کے ساتھ پڑھ لے، لیکن مغرب عشاء کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی۔ بعض علماء کہتے ہیں اٹھ کر 1 رکعت اور پڑھے، 2 نفل ہو جائیں گے، 3 فرض۔ تو یہ ان کی رائے ہے جو عبادت میں داخل ہو گئی ہے، عبادت کے اندر رائے نہیں چلتی۔ ہاں بالکل، سورۃ یاسین کا تعلق مردوں سے تو نہیں ہے۔ جزاک اللہ، اکرمک اللہ فی یدیک۔ یاسین کا تعلق مردوں کے ساتھ تو نہیں ہے، ویسے اس کی عادت ہے کہ وہ قرآن مجید تلاوت کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ولدہ من کسبی، انسان کی اولاد اس کا کسب ہے۔ اولاد جو بھی نیک عمل کرتی ہے اس کا ثواب بالکل والدین زندہ ہو یا فوت شدہ۔ مثال میں نے ابھی قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، حدیث کی تلاوت کی ہے، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، سارا ثواب ان کو جا رہا ہے۔ والدہ زندہ ہے، سارا ثواب ان کے نامہ اعمال میں بھی جا رہا ہے۔ والدین زندہ ہو یا فوت، اولاد کی ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ والدین کو برابر ملتا ہے۔ مثال یہ قاری صاحب یہ نماز پڑھتے ہیں نا، ان کے والدین زندہ ہیں، ان کی ہر نیکی کا ثواب زندہ والدین کو جا رہا ہے، اگر فوت شدہ ہے تو پھر بھی جا رہا ہے۔ لیکن یاسین کی کوئی تخصیص میت کے ساتھ نہیں ہے، ویسے اسے پسند ہے، محبت ہے سورۃ یاسین سے اور وہ پڑھتا ہے تب درست ہے، لیکن خاص مردے کے لیے یاسین پڑھنا یہ درست نہیں۔ انگلی کا اشارے کا کوئی خاص مقام رسول اللہ نے نہیں بتایا۔ 2 حدیثیں یدعو و یحرک اور دوسری ہے یشیر، اشارہ اور حرکت۔ چند دفعہ اگر انگلی کو ہلائے گا تو اس نے حدیثوں پر عمل کر لیا، لیکن اگر کوئی شخص مسلسل حرکت دیتا ہے بڑے آداب میں رہ کر، غیر کو متوجہ کرنے کے لیے نہیں، ریاکاری ہے۔ یہ لوگ جو کثرت سے انگلیاں ہلاتے ہیں نا، ساتھ کان اکھیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ میرے نال دا بندہ مینوں ویندا پیا کہ نہیں ویندا پیا۔ ہاں میں نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے، کئی لوگوں ایسے انگلی کو حرکت دیتے ہیں اور ساتھ ایسے دیکھتے ہیں کہ ویندا پیا کہ نہیں ویندا پیا۔ تو یہ تو ریاکاری ہے، یہ تو شرک ہے۔ ایک اور ایسا سوال میں چند دفعہ حرکت دے، مقام کا کوئی تعین نہیں ہے۔ اکثر نمازی پوچھتے ہیں کہ جب چاہے ہوا مختار، جی جب چاہے۔ اکثر نمازی پوچھتے ہیں کہ ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتیں گزر گئی ہیں، ہم نے باقی 2 ادا کرنی ہے، جب تیسری کے لیے کھڑے ہوں، اکثر یہ لوگ سوال کرتے ہیں تو کیا اس کے شروع میں وہ اللہم باعث بین وغیرہ نہیں، دعائے استفتاح اس کا نام ہے، مستطاع۔ اب اس نے تو استفتاح کیا ہی نہیں ہے، یہ تو تیسری میں چوتھی میں آیا ہے، تیسری میں آیا ہے۔ وہ دعائے استفتاح ہے جو شروع میں ملتا ہے، تو اس کا مطلب اسی ترتیب سے وہ باقی 2 پوری کریں۔ جو امام کے ساتھ اس نے پائی وہ پڑھے، وہ پہلی ہے اس کی، اور جو رہ گئی ہے وہ تیسری چوتھی سورۃ فاتحہ سے شروع کرے اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ کیا جی؟ بھائی میں تو اس کو ناپسند سمجھتا ہوں، میں تو ناپسند سمجھتا ہوں، یہ فتنہ ہے۔ اچھا یہ سوال ایک بڑا اہم ہے۔ ابو داود کے اندر حدیث ہے
جی میں یہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو و یحرک، اللہ کے نبی دعا کرتے اور انگلی کو حرکت دیتے. کان یشیر و یدعو، دعا کرتے اور اشارہ کرتے. تو التحیات سے لے کر السلام علیکم تک یہ ساری دعا ہے، یہ ساری دعا ہے. تو جب موقع کا تعین نہیں ہے تو آپ کو اختیار ہے، آپ جہاں چاہے اس کو حرکت دے سکتے ہیں. جی پڑھی جا سکتی ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ پہلی جلد کتاب الصلاۃ، عشاء کے بعد رکعتوں کا بیان ہے. ایک حدیث آپ کو بطور تحفے کے سناتا ہوں، اور حیران کن روایت ہے نا، ہے بھی صحیح بخاری مسلم کی شرطوں پر. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جو بندہ نماز عشاء کے بعد 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان 4 رکعتوں کا ثواب لیلۃ القدر میں پڑھنے کے برابر اس کو عطا کرتا ہے ہر روز عشاء کے بعد. جو جی سمجھ لیا. رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، چھوڑنے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. مسئلہ انصاف سے سمجھ لینا، نہ باندھنے کی نہ چھوڑنے کی. یہ علماء کا استدلال ہے، باندھنے والوں کا بھی اور چھوڑنے والوں کا بھی. لیکن جو چھوڑنے والا استدلال ہے وہ قوی ہے، کیونکہ ائمہ محدثین نے ہاتھ باندھنے کے باب رکوع سے پہلے قائم کیے ہیں. دنیا کے کسی امام محدث نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے پر باب اور چیپٹر قائم نہیں کیے. منتصف اللیل، نصف رات تک، 11:15 تقریباً، اس سے اوپر وقت نکل گیا، پڑھ سکتا ہے. وہ بیمار مریض ہے، پڑھ سکتا ہے. یہ بات درست ہے، اعادہ وضو کی روایت ہے ابو داؤد میں. ہاں وضو ٹوٹتا نہیں ہے، محدثین نے اس کو نواقض وضو میں شامل نہیں کیا. ٹھیک ہے، آئندہ احتیاط کریں. جی ہاں میرا بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے. جائز کیش جو ہے وہ درست ہے. آپ اپنے گھر کے بل اتارتے ہیں، اپنی مستورات کو وہ لوڈ وغیرہ موبائل کا کر دیتے ہیں. آپ نے منٹوں کے لیے تو نہیں نہ کیا، ویسے ہی کیا اور وہ منٹ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. بدون مطالبہ کوئی دیتا ہے تو صحیح ہے. ہاں یہ کہ نہیں آتا بھائی، اے تو در آواز ہے. یار یہ رواج ہے. ایک سوال بھائی کر رہے ہیں. جمعے کی نماز کے اندر پہلی صف میں بندے کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وہ وہاں سے نکلے، جا کر وضو کی تجدید کرے، اور اگر دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے وہ مل گیا تو 2 رکعتیں پڑھے گا، اور اگر وہ دوسری رکعت رکوع یا اس کے بعد ملا ہے تو پھر نماز ظہر پڑھے گا. وہی حدیث میں ہے، ناک پر اشارہ ایسے ہاتھ رکھے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے بھائی کچھ کام پاک نہیں نکلن دیا، یہ وضو ٹوٹ گیا. کوئی جیب وڑ کے نہیں جان دیا. نماز جنازہ کی پہلی 2 تکبیریں ہو جاتی ہیں، بندہ بعد میں شامل ہوتا ہے، تو وہ سلام امام کے ساتھ کرے یا؟ علماء نے لکھا ہے اس میں 2 رائے، اور جو بہتر ہے کہ وہ جب جہاں شامل ہو وہ پڑھے اور سلام پھیر. دعا ہی ہے نا، اللہ اکبر 1 رکعت ہے 2 ہے جتنی ملی ہے پڑھ لے، سلام پھیر. 6 تک 2 بھی پڑھ سکتا ہے، 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 بھی پڑھ سکتا ہے، اختیار ہے. خاص دلیل کوئی موجود نہیں ہے. علماء دعائے استفتاح سبحانک اللہ کے قائل ہیں، وہ عام حدیث سے لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی نماز شروع کرتے سبحانک اللہ پڑھتے تو کہتے یہ بھی نماز ہے.
اور جو علماء نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں جنازے کے بارے میں کسی خاص حدیث میں نہیں آتا۔ میں جتنے بھی جنازے پڑھاتا ہوں میں اللہ اکبر کہہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرتا ہوں، سبحانک اللہ نہیں پڑھتا۔ لیکن پڑھنے والے جو ہے وہ استدلال پر ہے اور ان کو بھی غلط نہیں سمجھتا، خود پڑھتا نہیں اور پڑھنے والوں کو غلط نہیں کہتا۔ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات مختار ہے، کرے تو بھی درست ہے، نہ کرے تو بھی درست ہے۔ جی اتنے مٹی پاؤ پتر، مردے کو آپ ایسی حالت میں دیکھیں کہ اس کے جانوروں نے نوچا ہو، اس کا بدن مٹی کے اندر تحلیل ہو رہا ہو، تو پھر انسان کو بڑی کراہت ہوتی ہے کہ شاید میرا جو بابا ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے سختی میں ہے۔ تو اس لیے اس کو کشف کرنا یہ درست، کھولنا درست نہیں ہے، اس کے اوپر مٹی ڈالنی چاہیے۔ سبحان اللہ، بھائی دونوں درست ہیں، ایک طرف بھی دونوں طرف بھی۔ ہاں، والدین کے ایصال ثواب کے لیے اولاد جو بھی نیک عمل کرے گی اس کا ثواب والدین کو جائے گا۔ وہ پنکھا لگوائیں، وہ موٹر پمپ لگوائیں، وہ مسجد بنوائیں۔ جی جی، ریاکاری سے بچنا چاہیے، ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ جی یہ بھائی جامع مسجد انوار توحید لکڑ منڈی کوٹ رادھا کشن محفل حسن قرات ہو رہی ہے اور مولانا عبداللہ نثار انشاءاللہ وہ بیان فرمائیں گے۔ دائیں دائیں کافی ساتھیوں نے کہا کہ والدین فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ عبدالغفور صاحب نے اسے عطا فرمائے۔ کافی ساتھی نے مرزا علی لیس بعالم عالم بالکتاب والسنہ، وہ ایک گمراہ شخص ہے، اور صحابہ کرام سیدنا معاویہ، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، سیدہ عائشہ ام المؤمنین کے بارے میں زبان درازیاں کرنے والا اور اسماء و صفات میں گمراہ اور ضعیف اور جھوٹی روایتیں بیان کر کے اپنی زبان سے ملاوٹ کر کے اور ساتھ اداکاری کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والا خناس ہے، اور موجودہ دور کے دجالوں میں سے دجال ہے۔ کافی ساتھی نے دعا کے لیے کہا کہ ماں باپ جن کے فوت ہوئے ہیں نا انشاءاللہ کریں گے۔ کافی ساتھی ہیں جنہوں نے کہا جی انشاءاللہ جی کریں گے۔ تو ایک مجلس کی جو 3 طلاقیں ہیں وہ ایک طلاق شمار ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی۔ جب آپ کا نکاح ہوا تھا تو نکاح پڑھانے والے نے آپ کو کتنی دفعہ کہا تھا قبول؟ تو نکاح 3 ہے نا کہ 1 ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اے اللہ اس مسجد کو بنانے والے، چلانے والے، خطیب، امام، مقتدی، معاونین سب پہ اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جی عبدالغفور صاحب ہے، بیچارے کی ٹانگ کٹ گئی ہے، اللہ اپنی صحت عافیت سے ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دنیا سے جانے والے فوت شدگان ان کو معاف فرما، والدین پر رحمت فرما، دادیال اور ننیال پر رحمت فرما۔ اللہ جنہوں نے ہمیں بیٹیاں تیرے نام پر دی ہیں ان پر بھی رحمت فرما، جن کی طرف ہماری بیٹیاں اللہ ان کو بھی آباد فرما۔ اللہ ہمارے والدین استادوں پر رحمت فرما، اللہ ہمارے گھروں میں فضل فرما، برکت فرما، شیطانوں کے شر سے، مکاروں کے مکر سے، جادوگروں کے سیر سے محفوظ فرما۔ اللہ مولانا یوسف ربانی کو صحت عافیت والی برکت والی زندگی عطا فرما۔ کوٹ رادھا کشن کے جتنے بھی علماء آئمہ اللہ یہاں پر آئے ہیں سب کی زندگیوں کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کو رزق میں برکت عطا فرما، اللہ ان کو مخلوق سے بے نیاز کر دے،
اپنے فضل سے مالا مال کر دے. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتعول عافیتک وفجاء نقمتک. اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزلع الدین وقہر الرجال. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتعول عافیتک وفجاء نقمتک وجمیع سخطک یا ارحم الراحمین. اللہم اکرمنا ولا تہنا وعاتنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا یا ربنا ورب المستضعفین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.